السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ الفرقان کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چوتھا مرکزی موضوع غیر اللہ ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں اور 5واں ہے جواب۔ اب پیچھے ایسا کہ اللہ جواب طلبی کرے گا، ضمنی موضوع تھا اللہ کا جواب طلبی کرے گا، اور یہ 17 نمبر آیت میں نا کہ اللہ ان سے پوچھے گا کہ یہ خود ہی گمراہ ہو گئی ہے، تم نے انہیں کیا تھا، اللہ سب کو جمع کر، تو پھر وہ جواب کیا دیں گے؟ یہ 18 اور 19 میں ہے۔ 18 میں سے پہلے 5 نکات ہیں۔ تمام غیر اللہ معبودون پہلے اللہ کی تسبیح بیان کریں گے کہ یا اللہ تو پاک ہے، قالوا سبحانک ما کان ینبغی، کہ ہمارے لیے تھا ہی نہیں کہ ہم ایسی بات کریں، تو پاک ہے، یہ کمزوری ہم میں ہے، تو ان میں کوئی کمی نہیں کہ وہ کمی دور کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں جی ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو تسبیح بیان کریں گے، اور پھر کیا کہیں گے؟ ہمارے لیے ممکن ہی نہ تھا کہ ہم کسی کو تیرے سوا قادر روا مشکل کشا بنانے کا کہتے، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمیں سزاوار ہی نہیں ہے کہ ہم بنائیں کسی من دون کا من اولیاء، اسی کو تمہارے سوا اللہ کے سوا کسی کا مددگار بتاتے ہیں کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم تو زندگی بھر خود پریشان رہے، کیا کچھ ہے کہ شرماجوب میں سید الحجویری نے لکھا ہے کہ میں بغداد میں تھا اور میں پریشان تھا اس چیز پہ اوپر کہ میرے پیسے ختم ہو گئے جو میں لے کے گیا تھا۔ میرے شیخ نے مجھ سے پوچھا کیوں پریشان ہوں، تو میں نے کہا کہ میرے پاس جو میں پیسے لے کے آیا تھا، یہاں بغداد میں غربت بڑی تھی، میں نے لوگوں کی مدد کرنی شروع کر دی، تو میرے جو مال و متاع تھا ختم ہو گیا۔ اب غربت تو ختم نہیں ہوئی، تو پھر میں نے ادھار لے کے لوگوں کی مدد شروع کر دی۔ اب مجھ پہ پریشانی یہ ہے کہ مجھ پہ ادھار اتنا ہے، وہ کدھر سے اترنا ہے؟ وہ اپنے ادھار کے بارے میں پریشان تھے، ادھر خزانے بانٹ رہے ہیں، تو ہم نے کسی کو ایسی بات نہیں کہی۔ تو انہوں نے تو کشف مجموع میں لکھا، وہ ایویڈنس دے دیں گے، میں تو یہ لکھ کے آیا ہوں کہ میں کچھ نہیں دے سکتا، میرے اپنے بارے میں پریشان ہوں، تو یہاں پہ خزانے بانٹ رہے ہیں۔ پھر تیسرا، ان مشرکین و منکرین کا اصل مسئلہ وسائل کی فراوانی تھا۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ راج خان کی مستی تھی ان کے پاس، چونکہ ان کے پاس تھا بڑا کچھ، تو اس لیے ان کو آسودگی ملی ہوئی تھی، اس لیے یہ بھول گئے جو اللہ نے کیا۔ اللہ نے جتنی زیادہ مہربانیاں کی، یہ اتنے ہی بڑے نمک حرام بن گئے، تو بجائے اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کے بجائے یہ متکبر بن کر نمک حرامی کرتے ہیں اور شرک و معصیت میں مبتلا ہو گئے۔ تو پھر یہاں پہ انہوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈ لی کہ جی کوئی نہیں، ہم سے باقی تو کچھ ہے، یہ شارٹ کٹ ہے، ہم نے یہ ہمارا فلانا کام کر دے گا، فلانا کر دے گا، فلانا کر دے گا، اور بہت سے انہیں اپنے آستانے بنا لیے، روزگار بنا لیا، سارا کچھ بنا لیا، اور سارا کچھ اسمبلیوں میں دیکھیں کتنے ممبر ہیں جو آستانوں کے ہیں کہ فلانی گدی فلانی گدی فلانی گدی، ان کے حلیے دیکھیں، ان کی شکلیں دیکھیں، نظر آتا ہے ان میں دین، باقی چیزیں دیکھ لیں ان کے، تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ فراوانی تھی، کیونکہ فراوانی تھی اس لیے انہوں نے یہ سارا کیا۔ اور پھر چوتھا اسی 18 یہ نمک حرام تھے، آسوبی پر شکر کرے بھی اللہ تعالیٰ ہی کو بھول گئے، اور پھر حتیٰ نسو ذکر، وہ اللہ کا ذکر ہی بھول گئے۔ اللہ کو اللہ بھی ہے، تو اللہ کہتا ہے جو اللہ کا ذکر بھول جاتا ہے اللہ اس پہ شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ اب اس لفظ کو توجہ کرے، حتیٰ نسو نسیان سے ہے، نسیان کہتے ہیں بھول جانا، یاد نہ رہنا، تو اللہ سے غافل ہو جانا، تو یہ بھول گئے اس کو۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ آیت دیکھیں سورہ زخرف میں 43 نمبر، اس کی آیت نمبر 36 37 38 دیکھیں کہ جو کوئی آنکھیں چرائے رحمان کے ذکر سے، بھول نہ کرائے ذکر ہے کرنا ہے، تو ہم اس پر مقرر کر دیتے ایک شیطان، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں شیطان مسلط کر دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور پھر وہ ان کو روکتے ہیں راہ سے، سیدھی راہ سے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم راہ پر ہیں۔ تو یہ خرابی کیا ہوتی ہے؟ ایک تو غلط راہ پر چلتے ہیں، سیدھا راہ رک جاتا ہے، اور اس میں ذہن میں ذہن کیا ہوتا ہے، خبط کیا ہوتا ہے کہ انہم مقتدون، بڑے ہم خدائی یافتہ ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، ہم یہ کچھ ہے یہ کچھ ہے۔ اور پھر اذا جاءنا قال یا لیتا، اور جب آئیں گے ہمارے پاس تو پھر کہیں گے کاش مجھ میں اور اس میں بعد المشرکین ہوتا، بعد المشرکین لکھا ہوا بینا کا بعد المشرکین فبئس القرین، کہ یہ بہت ہی برا ساتھی ہے جو مجھے یہاں تک لے آیا، جس نے یہاں تک مجھے پہنچا دیا۔ تو جو اللہ کا ذکر بھول گیا، اور یہ تو ہے نا جنہوں نے کیا، ویسے بھی جو اللہ کا ذکر بھول گیا، اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ذکر کرتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اب اللہ اکبر ہی جو مسجد میں ہے وہ بھول گیا۔ پتہ ہے جھوٹ نہیں بولنا، جس نے جھوٹ بولا وہ اللہ کا بھول گیا۔ اللہ کا ذکر اللہ کا حکم ہے، باقی اذکار بھی کرنے ہیں، جو کہ وہ بھی سارے کرنے ہیں، لیکن عمل بھی اس پہ کرنا ہے۔ جس نے رشوت لی وہ بھول گیا اللہ کو، جس نے وراثت لی بھول گیا، جس نے وعدہ خلافی کی، جھوٹ بولا، امانت میں خیانت، جو خرابی کی، اللہ کا حکم اس کو پتہ ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، تو وہ اللہ کے ذکر کو بھول گیا۔ جب بھول گیا تو پھر اللہ شیطان اس میں مسلط کر، اسی لیے دیکھیں آدمی خرابی میں دستا جاتا ہے، ایک خرابی سے دوسری تیسری چوتھی، یہ جواریوں والا حال ہے۔
ایک ہار کے پھر دوسری شرط تیسری شرط گھر بھی ہارا ہے بیوی بھی ہارا ہے سارا کچھ ہارا ہے تو یہ سارا کچھ تو اللہ کو دستہ جاتا ہے اسی خرابی میں اور پھر 18ویں بوجھا عقائد و اعمال یہ ہلاک ہونے والے لوگ ہیں قانون قوم بورا ہلاک ہونے والے ہیں بور کہتے ہیں مندے کو کساد گزاری کو تباہی کو ہلاکت کو یہ انہوں نے ہلاک ہی ہونا ہے تو پھر چھٹا ہے 19 میں انہوں نے احکام الہی کی تکذیب کی یہ شروع ہی 19 فقط کذابوکم وتقولون جو کہی جاتی تھی بات اس کا انہوں نے انکار کیا اس کو انہوں نے جھٹلا دیا تو یہ ساری خرابی ہے یہ جواب دیں گے وہ صاف بری ہو جائیں گے ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہا یہ خود ہی میں ایسے تھے بس یہ ہمارے متھے لگا رہے ہیں تو کسی کے جنہوں سے ہم سمجھتے ہیں ہمارے پکڑیں گے ہماری حاجت روائی کریں گے جن کی ہم کرتے ہیں انہوں نے خود اس چیز سے انکار کر دینا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین